اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ کہہ دو مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ یقیناً اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کی جگہ کو ظاہر نہ کریں مگر وہ حصہ جو ان میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبان پر اپنے چادر کے آنچل کو ڈالے رکھیں اور اپنی سجاوٹ کی جگہ کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے آباء و اجداد کے سامنے یا اپنے شوہروں کے آباء و اجداد کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی عورتوں کے سامنے یا اپنے غلاموں اور خادموں کے سامنے یا ان خدمت گزاروں کے سامنے جن کے اندر جنسی خواہشات نہیں ہوتی ہے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر واقف نہیں ہوئے ہیں، اور اپنے پیروں کو زمین پر اتنے زور سے نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اور اے مومن مردوں اور عورتوں، اللہ کی طرف تم سب توبہ کرو، تاکہ اے مومنوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ نور کے آغاز میں ہی اس سورت کا مقصد آپ کے سامنے بیان کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے کہ اس سورت کا بنیادی مقصد عفت و عصمت کو فروغ دینے اور فواحش و منکرات کے دروازے کو بند کرنے کے متعلق احکامات کو نازل کرنا اور بیان کرنا ہے۔ لہذا اس سورت کے اندر حدود کا تذکرہ کیا گیا ہے، حد زنا کا، حد قذف کا، اسی طریقے سے قصہ افک کا بیان آیا۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی وہاں کی آیتوں سے لے کر اب جو آگے آیتیں آ رہی ہیں اس کے اندر فواحشات و منکرات جہاں سے ان چیزوں کا آغاز ہوتا ہے ان کے اوپر پہرا بٹھانے والے احکامات کا آغاز ہوا ہے، یعنی ایسے باتوں کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے جن کے ذریعے سے گناہوں کے خلاف پہرا بٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھو
ابتدا میں ہی اگر تم ان چیزوں سے رک جاؤ گے اور جہاں تمہیں روکا جا رہا ہے وہاں اگر تم ٹھہر جاؤ گے تو آگے بڑھ کر فواحش و منکرات میں اور اس طرح کے جرم کے ارتکاب کرنے سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ لہذا گزشتہ جو آیتیں تھیں اس کے اندر ہمیں اور آپ کو استیزان کا مسئلہ سمجھایا گیا تھا۔ استیزان کیا ہے؟ اجازت طلب کرنا، کہ دیکھو اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں بھی داخل ہو تو تمہیں اجازت طلب کرنی ہے، اور یہ اجازت طلب کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کسی کے گھر میں بھی، ہم نے بتلایا تھا اپنے گھر سے مراد یہ صرف وہ گھر جس میں تم تنہا تنہا رہتے ہو، اس کے علاوہ ہر وہ گھر جس میں تم نہیں رہتے ہو، تمہارے والدین رہتے ہو، تمہارے بھائی بہن رہتے ہو، تمہارے رشتہ دار اور پڑوسی رہتے ہو، یا دنیا کے کوئی بھی لوگ رہتے ہیں، اس میں اگر تمہیں جانا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اجازت طلب کرنی۔ اجازت ملے تو جاؤ، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی لوٹ جائیے، واپس چلے جائیے، بعد میں آئیے گا، تو لوٹ جانا ہی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بتلایا گیا تھا کہ دیکھیے وہ مقامات جو رہائشی نہیں ہوتے ہیں بلکہ عام پبلک کے فوائد کے لیے بنائے گئے، جیسے اسٹیشن، ہوائی اڈہ، مسافر خانہ، یا اس طرح کا کوئی ریسٹورینٹ، ہوٹل، اس طرح کے جو مقامات ہیں جہاں ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کی چیز ہوتی ہے اور ان کو حق ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ فائدہ اٹھائے، ویسی جگہوں پہ جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ان جگہوں پر بھی وہاں کی اتھارٹی نے کوئی اجازت کو لے کر کچھ شرائط اور گائیڈ لائن بیان کر رکھا ہے تو اس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتلایا تھا کہ اسٹیشن کے اوپر اگر پلیٹ فارم ٹکٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ اسٹیشن پر تبھی آئیں گے جب آپ کے پاس پلیٹ فارم ٹکٹ ہو، تو پھر پلیٹ فارم ٹکٹ لینا ہی اجازت ہے، اس کے بغیر اسٹیشن پر جانا بھی جائز نہیں۔ تھوڑا سا آواز کم کیجیے، لوٹ رہی آواز۔ آج کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر پردے کا حکم ہے۔ کس چیز کا حکم ہے؟ پردے کا حکم ہے۔ اور اصل تو پردے کا حکم جو ہے وہ نازل کیا جا چکا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ وہ کہاں نازل کیا گیا؟ سورہ احزاب کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، وہ سن 6 ہجری میں ہوا تھا، سن 5 ہجری میں۔ کتنے میں؟ سن 5 ہجری میں۔ اور یہ جو سورہ نور ہے یہ واقع ہوا تھا غزوہ بنو المستلق کے بعد، کیونکہ واقعہ افک کب پیش آیا تھا؟ غزوہ بنو المستلق سے لوٹتے ہوئے، آپ کے سامنے پورا شان نزول آ چکا ہے پیچھے۔ تو یہ ہوا تھا سن 6 ہجری میں، اور غزوہ احزاب ہوا تھا سن 5 ہجری میں۔ تو سورہ احزاب کا جو نزول ہے وہ اس سورہ نور سے پہلے ہے۔ سورہ احزاب سورہ نور سے پہلے نازل کیا گیا ہے، لہذا پردے کی سلسلے میں جو بنیادی احکامات ہیں وہ تو سورہ احزاب میں ہی سن 5 ہجری میں نازل کر دیا گیا تھا۔ آگے سورہ احزاب آئے گا، ترتیب کے اعتبار سے سورہ احزاب سورہ نور کے بعد ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سورہ احزاب سورہ نور سے پہلے۔ تو جو بنیادی طور پر جو سب سے پہلی آیتیں پردے کو لے کر نازل ہوئی تھیں وہ تو سورہ احزاب کے اندر ہے، اور اس کے بعد سن 6 ہجری میں سورہ نور میں بھی پردے سے متعلق کچھ احکامات، بلکہ کچھ تفصیلی احکامات نازل کیے گئے۔ ان احکامات کا بیان آج ہمارے سامنے۔ یہاں سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ آپ نے گزشتہ دنوں اس ملک کے اندر ٹی وی ڈیبیٹس کے اندر یہ بات سنی ہوگی جو بہت پرزور انداز میں ان لوگوں نے بیان کی کہ قرآن میں کہیں پردے کا حکم نہیں ہے، حجاب کا حکم ہی نہیں ہے۔ اسی کو لے کر آپ نے دیکھا کئی کورٹوں نے اور کئی طرح کے اتھارٹیوں نے، کئی طرح کے ذمہ داران نے یونیورسٹی اور کالجوں کے حجاب پر پابندی لگانے کی مہم کو ان لوگوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگایا کہ ان لوگوں نے فالتو کا عورتوں کے اوپر یہ پردہ ڈال رکھا ہے، قرآن میں تو کہیں پردے کا حکم ہی نہیں۔ یہ سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں سورہ احزاب کے اندر بھی موجود ہیں اس کے متعلق، اور آج کی آیتیں سورہ نور کی آپ کے سامنے۔ لہذا ان آیتوں کو اچھی طریقے سے یہاں جو مسائل بیان کیے گئے پردے کے متعلق اس کو جانیے اور سمجھیے۔ جن کے یہاں پردہ ہوتا بھی ہے وہ بھی کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں،
جہاں پردہ ہوتا بھی ہے وہ بھی کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس چیز کا پردہ نہیں ہے تو اس چیز کا پردہ نہیں ہے، فلاں کے سامنے پردہ نہیں ہے تو فلاں کے سامنے پردہ نہیں۔ اسی کے ساتھ پردے کے نام پر جس طرح کے لباس کا استعمال ہو رہا وہ خود پردے کا محتاج ہے۔ آج کی دنیا میں پردے کے نام پر جس طرح کے لباس کا استعمال ہو رہا وہ خود پردے کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو اسلامی پردہ کیا ہے اور کہاں کہاں اس پردے کو کھول سکتے ہیں، کن کن لوگوں کے لیے پردہ نہیں ہے، یہ سارے مسائل آج کی آیتوں کے اندر بیان کیے گئے۔ اور ان مسائل کے بیان کا آغاز، پردے کے حکم کا آغاز جو کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے نگاہوں کی حفاظت کے ذریعے۔ کس چیز کے ذریعے؟ نگاہوں کی حفاظت کے ذریعے، کیونکہ سب سے پہلے ابتدا اگر بے پردگی کی ہوتی ہے تو وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ نگاہوں سے ہی ہوتی ہے۔ آپ اپنی نگاہ کا استعمال ہی اگر بے پردگی کے لیے کریں گے تو پھر بے پردگی بھی پھیلے گی۔ یعنی ایک مسئلہ تو ہے عورتوں کا پردہ کرنا اور دوسرا مسئلہ ہے بے پردہ عورتوں کا دیکھنا، یہ دو الگ الگ مسئلہ ہے۔ پردہ کرنا کسی کے اوپر فرض ہے، کوئی اگر پردہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ آپ اس کی بے پردگی کو دیکھ لیے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک حکم ہے پردہ کرنے کا، ایک حکم ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کا، خاص سامنے والا پردے میں ہو یا بے پردہ ہو، دو الگ الگ مسئلہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان دونوں مسئلوں کو قرآن نے آج بیان کیا۔ سب سے پہلے قرآن نے کہا قل للمؤمنین، سب سے پہلے کہا کہ مومن مردوں سے آپ کہو جا کر، اے پیغمبر مومن مردوں کو بلا کر ان سے کہو، کیا کہنا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ کیا مطلب؟ جن چیزوں کے دیکھنے کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے ان چیزوں کے دیکھنے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت فرماؤ۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ جن چیزوں کو دیکھنے کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے ان چیزوں کے دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اسی کو کہتا ہے غض بصر۔ کیا؟ غض بصر، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے شیطان جو ہے نا وہ تیر چلواتا ہے نگاہوں کے ذریعے ہی۔ سب سے پہلے جو مرض پیدا ہوتا ہے دل کے اندر وہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اپنی آنکھوں کا ہی جب تم صحیح استعمال کرو گے تو تمہارے خیالات بھی پاک ہوں گے، تمہارے خیالات پاک ہوں گے تو تمہارے دلوں کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کو غلط طریقے سے پورے کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ آ رہا مسئلہ سمجھ میں؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نگاہوں کا صحیح استعمال۔ اس کے بعد ان سے کہو وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیا مطلب؟ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی غلط طریقہ استعمال یا اختیار نہ کریں۔ نفسانی خواہشات کو پوری کرنی ہے تو اس کے لیے جو صحیح طریقہ ہے نکاح کا اس راستے کو اختیار کرو۔ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو بھی غلط طریقہ ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اس سے بچنے کا نام اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ جو بھی طریقہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا غیر شرعی ہے، حرام ہے، ان طریقوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ کہا دیکھو ذالک ازکی لہم، یہ طریقہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تمہیں پاکیزہ بنانے کے لیے ان طریقوں کا استعمال ضروری ہے۔ ایک تو نگاہوں کی حفاظت، دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اگر یہ دونوں کام تم نہیں کرو گے تو پاکیزگی کا راستہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اور جان لو ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں نا ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی باخبر اور واقف ہے۔
کسی انسان کے کسی بھی عمل سے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ نگاہ میں کہاں لے جا رہا ہوں، نگاہ میں کس پر اٹھا رہا ہوں، کون جان رہا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے؟ کوئی آپ کی نگاہوں کے اوپر پہرا دے کر تو بیٹھا ہوا ہے نہیں. آپ راستے میں چل رہے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں آپ جھانک اور تاک رہے ہیں. کوئی پہرا بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ دنیاوی طور پر؟ نہیں بیٹھا ہوا. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کیا دیکھا، کہاں دیکھا، کس کو پتہ. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے فرشتوں کو بیٹھا رکھا ہے، وہ ہماری ہر نگاہ کو محفوظ کر رہا ہے کہ اپنی نگاہ کہاں اٹھاتا ہے، کہاں جھکاتا ہے، کن کن چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کن کن چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر اور واقف ہے. اللہ سے کوئی چیز باہر نہیں. یہ تو پہلی آیت جس کے اندر مردوں کو حکم دیا گیا خاص طور پر کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور غیر محرموں پر اپنی نگاہ کو نہ اٹھاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یعنی بے حیائی اور فواحش اور منکرات اور بدکاری اور برے اعمال یہ سماج کے اندر جو پھیلتے ہیں وہ ذریعہ بنتی ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی نگاہوں کا غلط استعمال اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت آپ نہیں کریں گے تو آپ جا کر کہیں نہ کہیں بے حیائی کے اندر اور فحش کاموں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھنے لگیں گے، حلال طریقہ استعمال کریں گے، حرام طریقوں سے بچیں گے تو سماج کے اندر یہ برائی کم پائی جائے گی. سماج کے اندر سے یہ برائیاں ختم ہوگی. ہر آدمی اگر یہ سوچنے لگے کہ مجھے یہ جو میری بھوک ہے یا جو میری نفسانی خواہش ہے یا جو یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کا شریعت نے ایک حلال راستہ دے رکھا ہے. ہم اگر اس حلال راستے کو اختیار کریں گے تو آٹومیٹیکلی سماج کے اندر برائی نہیں پنپے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا حلال طریقے کو رواج دینا چاہیے، حرام طریقے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اور ان چیزوں کا آغاز ہوتا ہے کہاں سے؟ نگاہوں کے غلط استعمال سے. لہذا اسی سے شیطان ہمیں اور آپ کو روک دیا کہ اپنی نگاہوں کا ہی صحیح استعمال کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو. یہ تو حکم ہو گیا مردوں کو. اب دوسری آیت ہے جس کے اندر عورتوں کو حکم دیا گیا ہے. بعض لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بہت سے لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن نے تو مردوں کو کہا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، عورتوں کو کہاں کہا ہے پردہ کے بارے میں؟ قرآن نے تو مردوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، عورتوں کو کہاں کہہ رکھا ہے؟ اب بتائیے، ایسے لبرل ہوتے ہیں کہ دوسری آیت پر انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کے بعد والی آیت کون سی ہے. اس کی بعد والی آیت کے اندر اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ عورتوں سے کہو. کیا کہو؟ یغضضن من ابصارہن، تو وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. ان کے لیے اجازت نہیں کہ وہ جس کو چاہے اور جہاں چاہے دیکھتے رہیں. عورتوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کا استعمال کسی برے کام کے لیے کریں یا غیر محرم جو ان کے لیے ہے ان تک اپنی نگاہوں کو اٹھا کر وہ دیکھیں اور ان سے آنکھوں کو لڑائیں. نہیں، مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں گی، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں گی. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی وہ بھی اپنی نفسانی خواہشات کو کسی بھی غلط طریقے سے پوری نہ کریں. اور غلط طریقہ کئی طریقے کا ہو سکتا ہے، لواطت ہے، زنا ہے، اسی طریقے سے بہت طرح کی چیزیں جس کے ذریعے سے لوگ اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں. ان تمام چیزوں سے نے ہمیں اور آپ کو روک دیا. کہا اپنی شرمگاہوں کی یہ کیا کریں؟ مومنہ عورتوں کو کہہ دو کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اب دیکھیے یہاں سے پردے کا حکم شروع ہو رہا باضابطہ. کہا دیکھو عورتیں تمہیں رہنا کیسے ہے، تمہیں کیسے رہنا یہ تم جان لو. وہ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. سب سے پہلی بات جان لو، اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو ظاہر نہ کرو. اپنی سجاوٹ کو ظاہر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی سجاوٹ کو ظاہر نہ کرو. سجاوٹ سے مراد یہ ہے کہ جن جگہوں کو سجایا جاتا ہے، جن جگہوں پر
میک اپ کیا جاتا ہے، جن جگہوں پر زیورات پہنے جاتے ہیں ان جگہوں کو تم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اب بتائیے عورتیں اپنی کن کن جگہوں کو کن کن جگہوں پر سجاوٹ کرتی ہے، یعنی کون کون سی وہ جگہیں ہیں جہاں عورتیں زیورات کا استعمال کرتی ہیں؟ ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، ناک ہے، یہی تو وہ اعضاء ہیں جہاں عورتیں کیا کرتی ہیں؟ زیور کا استعمال کرتی ہیں۔ اب دیکھیے خاص بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نا۔ اب آپ بتائیے زینت کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے خواتین میں؟ چہرہ ہی تو ہے۔ سب سے زیادہ زیور کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ چہرے کی ایک حصے کان پر اور چہرے کے ایک حصے ناک پر۔ سب سے زیادہ زیور کا استعمال تو یہی ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو ظاہر نہ کرو۔ جن جگہوں پر زیور کا استعمال کرتی ہو یا جن جگہوں پر زینت کا استعمال کرتی ہو ان جگہوں کو ظاہر نہ کرو۔ اس سے زیادہ کوئی صاف آیت ملے گی آپ کو پردے کے سلسلے میں؟ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو صاف کہہ دیا اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اپنے اوپر کوئی ایسا چادر یا برقع تان کر رکھیں جن سے ان کے زیور کے استعمال کیے جانے والے مقامات چھپ سکیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ کہ الا ما ظہر منہا، مگر وہ حصہ جو ان میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے۔ یہ پہلا استثناء ہے، یہ پہلا استثناء ہے، یعنی پہلے تو حکم دیا گیا اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو کیا کرو؟ چھپا کر رکھو، کسی کے سامنے ظاہر مت کرو، مگر اس میں سے وہ حصہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب خود بخود ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو تفسیر کی گئی اور دونوں کے اعتبار سے مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک تفسیر یہ کہ دیکھیے ان جگہوں کو عورتیں چھپا کر تو رکھیں گی، لیکن بہت سی مرتبہ نقل و حرکت کی وجہ سے، چلنے پھرنے کی وجہ سے، کام وغیرہ گھر میں کرنے کی وجہ سے یا علاج و معالجہ کی وجہ سے، علاج و معالجہ کا مسئلہ تو الگ ہے، یعنی عام حالات میں بھی کام وغیرہ کرنے کی وجہ سے، اب اس کو روٹی آٹا ہی ساننا ہے، اس کی وجہ سے اس نے اپنے آستین کو تھوڑا سا اٹھا لیا، اٹھا سکتی ہیں نا بھائی، اٹھاتی ہیں عورتیں، ہے نا، یا کوئی اور کام کر رہی ہیں اس میں کیا ہوا، ان کا دوپٹہ گر گیا یا زینت کی جگہ ظاہر ہو گئیں، تو یہ سب جگہیں معاف ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس صورت میں اگر ان کی زینت کی جگہ ظاہر ہو جاتی ہیں تو یہ کیا ہے؟ معاف ہے، ان کا پردہ ان کے اوپر واجب نہیں۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ عورتیں ان جگہوں کا پردہ تو کریں گی، لیکن اگر یہ جگہیں اگر کسی نقل و حرکت کی وجہ سے، کسی کام وغیرہ کی وجہ سے اگر ظاہر ہو جائیں گی تو اس سے کوئی مضائقہ نہیں۔ ایک دوسری تفسیر کی گئی الا ما ظہر منہا، کہ مگر وہ حصہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اس سے مراد عورتوں کا چہرہ اور ہتھیلی ہے۔ عورتوں کا چہرہ اور ہتھیلی، یعنی بعض لوگ کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کا چہرہ اور ہتھیلی یہ پردے میں داخل نہیں، یہ پردے میں داخل نہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہاتھ کا یہ حصہ جو ہے اس کا استعمال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر کام کے لیے اس کے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر پردہ ہوگا تو اس ہاتھ کا استعمال کرنے میں ان کو کیا ہوگی؟ دشواری پیش آئی۔ اس طریقے سے چہرہ اور پہچان، آئیڈینٹیٹی بھی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ کہیں بھی جائیں گی، کوئی بھی کام کریں گے تو کوئی پوچھے گا آپ ہیں کون، ہے نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو چہرے کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے روزمرہ زندگی میں، تو چہرے کا حصہ اور ہتھیلی کا حصہ یہ پردے میں داخل نہیں۔ تو دونوں مسئلہ ہے، یعنی یہ حصہ پردے میں داخل بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی اور حصہ بھی اس کے علاوہ کسی اور کام کی وجہ سے اگر کھل جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ معاف ہے۔ اس کے بعد کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں ایک کام یہ کریں کہ وہ اپنی اوڑھنی کے آنچل کو اپنے گریبان پر ڈال لیں، اپنی اوڑھنی کے آنچل کو اپنے گریبان پر ڈال کر رکھے۔ بعض لوگوں کی حالت یہ تھی نا، بعض عورتوں کی، کہ اس طرح وہ دیکھیے یہ چادر ڈالیں اور پیچھے چھوڑ دیتی تھی،
جو دونوں آنچل ہوتا تھا اوڑھنی کا دوپٹہ کا، اس کو پیچھے طرف پیٹھ کے طرف ڈال دیتے. نہیں، اسلام نے کہا، قرآن نے کہا دیکھو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آگے کی طرف لا کر لپیٹ لو، یعنی تمہارا جو گریبان کا حصہ ہے، جو چھاتی کا حصہ ہے، وہ دکھے نہ. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ کیا ہے؟ دوسرا حکم ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی اوڑھنی کے آنچل کو اپنے گریبان پر ڈال کر رکھیں. یہ کیا ہے؟ پردے کا دوسرا استعمال ہے. اب دیکھیے عورتیں کیسے اوڑھیں گی اپنا کیا؟ اوڑھنی کیسے اوڑھنا. اور یہ جو قرآن نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، اپنے گریبان پر اوڑھنی کو ڈالنے کا جو حکم دیا گیا، تو اب اوڑھنے کا کئی طرح کا اسٹائل اور طریقہ آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر. اوڑھنے کا کئی طریقے کا اسٹائل اور طریقہ آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں. لیکن قرآن نے آج جملہ کا اس میں کہا کہ تمہارا گریبان چھپا رہنا چاہیے. ایسے میں نے آپ کو بتلائی کہ بہت سی عورتیں آج بھی آپ دیکھیں گے کشمیر وغیرہ کی یا ساؤتھ وغیرہ میں بہت سی عورتوں کا آپ دیکھیں گے تصویر وغیرہ آتی ہیں کہ وہ سر کو باندھتی ہیں اور وہ سارا کپڑا پیچھے ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا ان کی تصویریں کہ وہ سر کو تو چھپا لیتی ہیں، یہ حصہ چھپا رہے گا، لیکن وہ سارا کپڑا ان کے پیٹھ کے اوپر پڑا رہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، پیٹھ کے اوپر نہیں پڑا رہنا چاہیے، اس کو آگے کی طرف لے کے آؤ اور اپنے گریبان کے اوپر اس کو، گریبان کس حصے کو اس حصے کو کہتے ہیں گریبان، کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانکو، مراد ہوتا ہے اس حصے کے اندر جھانکنا. تو یہ حصے کے اوپر پردے کو ڈالنے کا حکم دیا گیا. دبئی کے اندر ایک میوزیم بنا ہے. اس میوزیم کے اندر عرب کے اس زمانے کی تواریخ کو تصویر کی شکل میں پیش کیا گیا ہے. اس زمانے میں لوگ کیسے ہوتے تھے، لوگ کس طرح کی سواریوں کا استعمال کرتے تھے، عورتیں کس طرح کی پردہ کیا کرتی تھی. اس میوزیم کے اندر تصویر ہے کہ اس زمانے میں عورتیں کس طریقے سے دوپٹہ، یہ جو قرآن کہتے ہیں نا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے گریبان پر اپنے دوپٹے کو کہ آنچل کو ڈالے رکھو، وہ بھی اس میں دکھلایا گیا ہے. وہاں جا کر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو صحیح طور پر اس کی تفصیل سمجھ میں آ جائے گی کہ اس زمانے میں عورتیں جو ڈالتی تھیں وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا. یعنی آج بھی پرانے زمانے کی عورتیں اسی طرح کی، خاص طور پر کچھ علاقے ہیں ہندوستان میں اسی طرح سے وہ دوپٹہ ڈالتی. وہ کیا ہے دیکھیے، یہ اس طرح سے دوپٹہ ڈالا ان لوگوں نے پورا ایسے، اور یہاں پکڑ لیا اس کو. یہاں کوئی رومال نہیں کسی کے پاس. دیکھیں رومال دیکھیں نا آپ کا، وہ تولیہ دیکھیں میں بتاؤں اس کو. ہائی سر وہ رومال دیجیے نا، رومال جوڑے ہیں کھوئے ہوئے ہیں. ہاں دیجیے رہنے دیجیے. دیکھیے اس کے اندر جا کر آپ دیکھیں گے تو خواتین اس طریقے سے اس زمانے میں دوپٹہ لے کر چلتی تھی. یہ دیکھیے، دیکھ رہے ہیں آپ. اب اس سے صرف ان کی نگاہوں کا کام چل رہا، بس راستہ ان کو دکھ رہا ہے، باقی سارا چہرہ ان کا کیا ہے، چھپا ہوا ہے. یہ ہے اصل حکم کہ عورتیں کیا کر کے رکھیں، اپنے اوپر دوپٹے کو ڈال کے. یہ دیکھ گریبان بھی چھپ گیا اور یہ بالکل یہاں پر یہ لوگ پکڑ کے رکھتی ہیں. یہی ہے اصل حکم. اس طریقے سے عورتوں کو اپنے اوپر دوپٹہ کو رکھنے کا حکم ہے. آپ جا کر دیکھیں گے، میں نے دیوبند وغیرہ میں دیکھا بچپن میں، اب تو اس طرح کا حجاب دکھتا نہیں ہے. پورا ایک چادر ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے تک ڈال دیتی ہیں، وہ ایک پورا چادر. آج کے دور کا نقاب نہیں، بلکہ پوری ایک چادر ہوتی ہے اپنی دیوار پر ڈال لیتی ہیں، اور اس جگہ پر اس کے اندر سوراخ ہوتا ہے آنکھ کی جگہ پر، جس سے ان کو باہر کی چیز. آج بھی دلی وغیرہ میں بوڑھی عورتیں، پرانی بوڑھی عورتیں صحیح حجاب کرتی ہیں. یہ پورے ایک چادر ہے، پورا گون کی طرح پورا ایک چادر ہے جس کو اپنے چہرے سے زمین تک ڈال لیتی ہیں، پیر تک، اور یہاں پر صرف اس میں سوراخ ہوتا ہے اور سامنے دکھ رہا ہوتا ہے. یہ اصل حجاب و برقع. سمجھ میں آیا؟ اصل حجاب اور برقع یہی یہاں پہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ. تو عورتوں کو یہ دوسرا حکم دیا گیا کیا، کہ عورتیں بھی کیا کریں گی، اپنی سجاوٹ کی جگہ کو ظاہر نہیں کریں گی، مگر اس میں سے وہ حصہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اور دوسرا حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو اپنے گریبان پر اپنے اوڑھنی کے آنچل کو ڈال لو. یہ حکم دیا گیا ہے عورتوں کو.
اور اوپر جو حکم دیا گیا ایک نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت، یہ بھی عورتوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب کیا یہ پردہ عورتوں کے لیے ہر طرح کے مردوں کے لیے ہے؟ تیسرا مسئلہ، کیا اس طرح کا پردہ عورتوں کے لیے ہر طرح کے مردوں کے لیے ہے، یا کچھ مرد ایسے ہیں جن کے لیے پردہ کچھ حصے کا ہے؟ ایک مسئلہ، یا عورتیں اس طرح کی پردہ دوسری عورتوں کے ساتھ میں بھی کریں گی، عورتیں اس طرح کا پردہ دوسری عورتوں کے سامنے بھی کریں گی، بچوں کے سامنے بھی کریں گی، ان کے گھروں میں جو کام کرنے والے مرد حضرات گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہیں ان کے سامنے بھی کریں گی، یا ان کے لیے کچھ اور پردے کا حکم ہے، یا کچھ حصے کے کھولنے کی اجازت ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو پردہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ ہے باہر کے غیر محرم حضرات کے لیے۔ کن کے لیے؟ غیر محرم۔ اب غیر محرم بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ غیر محرم وہ ہیں جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے پردے کا۔ آپ کے ساتھ آپ کے گھروں میں رہنے والے بہت سے غیر محرم حضرات ہوتے ہیں، ان سے آپ نکاح تو حلال نہیں ہے، لیکن پردے کا یہ حکم نہیں ہے کہ بالکل نیچے سے لے کر اوپر تک اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں اور کچھ بھی ان کا نہ دکھے، بلکہ بعض مرد کے لیے اور بعض ایسے رشتہ دار ہیں، ایسے تعلقات والے ہیں مرد جن کے لیے اتنا پردہ نہیں ہے، بلکہ پردے کے متعلق دوسرے درجے کا حکم ان کے لیے ہے۔ اس کا بیان آگے آ رہا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی سجاوٹ کی جگہ کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ اس کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کا بیان کل ہوگا۔ ٹھیک ہے، چونکہ آج وقت کافی نکل گیا، وہ بھی کافی تفصیلی بیان ہے۔ تو آج بنیادی طور پر جو مسئلہ ہم لوگوں نے سمجھا، ایک تو یہ ہے مرد و عورت دونوں کے لیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نمبر 2 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نمبر 3 عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو چھپا کر رکھیں مگر جو حصہ اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے، اس کا میں نے 2 تفسیر بتلایا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے اس سے کہ چہرہ اور ہتھیلی اس سے خالی ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں داخل ہیں مگر نقل و حرکت کی وجہ سے، کام وغیرہ کرنے کی وجہ سے اگر یہ حصے خود بخود کھل جائیں تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باقی آگے مسئلہ آ رہا ہے اس میں زیور کے استعمال اور زیور کے استعمال کے ساتھ آواز نہ ہونا، یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ عورتوں کی آواز کا کیا مسئلہ ہے وہ بھی بہت تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا بیان آئندہ کل ہوگا۔ آخر دعوانا